پازیٹو دو وچار جو انسان کے دماغ میں نرنتر دو گھوڑے رہتے ہیں. انسان کے دماغ کے اندر دو گھوڑے نرنتر رہتے ہیں، ایک نیگیٹو وچار اور ایک پازیٹو وچار. ایک ہر بات کو پرماتما کی طرف گڑ بنا لینا، یہ پازیٹو. اور پربھو کی ہر رچنا میں دوش ڈھونڈنا، سامنے والے کے اندر نرنتر دوش ڈھونڈنا، یہ نیگیٹو وچار. یہ دو گھوڑے ہر انسان کے اندر ہیں، ہر دماغ کے اندر دو گھوڑے رہتے ہیں. ایک نیگیٹو وچار ارتھات ہر ایک چیز کو صحیح سمجھنا، اس میں کوئی نہ کوئی گڑ ڈھونڈ لینا، اور ایک ہر بات میں اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو غلط سمجھ لینا، یہ ہے نیگیٹو وچار. تو پرماتما کی بنائی اس دنیا کے اندر کہتے جس گھوڑے کو زیادہ خوراک دو گے اسی کی رفتار تیز ہوئے گی. اگر تم ہر پل ہر گھڑی پازیٹو وچاروں کو خوراک دو گے، ہر بات میں پربھو کی کرپا کا احساس کرو گے، دنیا میں پربھو کے سوائے کچھ نظر ہی نہ آئے، کسی میں کوئی اوگن نظر ہی نہ آئے، سوئم میں اوگن نظر آئے پر دوسرے میں اوگن نظر نہ آئے، ایسے وچاروں کو روز روز خوراک دیتے چلے جاؤ گے. ارتھات پازیٹو گھوڑے کو روز خوراک دو گے تو تمہارے اچھے وچاروں کی دوڑ تیز بڑھتی چلی جائے گی. تمہارے پازیٹو وچاروں والا گھوڑے کی رفتار تیز ہو جائے گی. اور اگر تم ہر بات میں اپنے کو بڑا اور دوسرے کی بدھی کو سدا کمیاں ہی ڈھونڈتے ہوئے، دوسرے میں اوگن ہی ڈھونڈتے ہوئے انہی چیزوں کی سوچ میں لگے رہو گے، یہی خوراک دیتے رہو اس دماغ کو، تو ہر بات تمہاری تمہیں نیگیٹو نظر آئے گی اور تمہارا جیون پتن کی اور جانا شروع ہو جائے گا. تو پرماتما نے اس جیو کو دنیا میں جب بھیجا، اس کی ہر کلاکاری ہمیں اونچائیوں پر لے جانے کے لیے، پرنتو ہم اس کی کلا میں بھی سوئم کو کلاکار مان لے اور اس کی رچنا پر دوش لگائیں، تو سمجھو کہ ہم اپنی برائیوں کو، اپنے جیون کو پتن کی اور گرا دیں. جس کے گھوڑے کو زیادہ خوراک ملے گی اس کی رفتار تیز ہوئے گی. اپنے اندر بات بات میں سوئم کو داس اور اس کو پرلوکی ناتھ جیسے شبد میں آیا، میرے ساتھ کو تین خیال تیری سوگات نہ بھولے کہ اپنی اوقات نہ. سوگات کیا ہے؟ کہ تیرا دیا ہوا سمرن تو کبھی نہ بھولے، ایک سانس بھی میں تیری کرپا نہ بھولوں کہ تم نے مجھے دیا، آج میں کبھی دنیا میں کھڑا ہوں. اور اپنی اوقات کہ میں اگر اپنے کرم دیکھوں، اپنے گناہ دیکھوں، اپنے جیون کے وکاروں پر، وچاروں پر، اپنے پتن پر، اپنے بھیتر کی من متی کی گتی کو دیکھوں، تو میں تیرے سامنے بھی آنے کے قابل نہیں ہوں. جب اپنے آپ کی اوقات کو یاد رکھیں کہ میں اس قابل نہیں جو تیری سرکل تک بھی سر جھکا سکوں، تو یہ تیری کرپا ہے جو مجھے بلا رہا ہے. تو پریمیوں، ایک راجا کے پاس ایک وزیر، وہ وزیر بڑا ہی شدھ بھاگ شدھ کرم سے بنا تھا. دربار میں، رائے دربار میں اس کی بہت ہی کوئی خوبیاں تھی جس خاطر اسے لایا گیا. جب وہ آیا تو راجا نے اس کے جیون کے اندر اتنی سادھارن زندگی اور اتنی ہتکاری بھاو جب دیکھے تو وزیر بنا تھا. اب جو پہلے کا وزیر تھا اس کے اندر تو قدرتی دویش آنی تھی. اس کو دویش اتنی، ہر پل یہی سوچتا کون سی ایسی ترکیب بناؤں جس کے کارن میں اس کو راجا کی نظروں سے گرا دوں. یہ بھی من کی نیگیٹو وچار
किसी की ऊंचाइयों को सहन न करना और अपने अंदर कोई ना कोई ऐसे विचार तैयार करते रहना जिससे दूसरे का नुकसान हो जाए। तो प्रेमियों, विचारों कि जिंदगी के सांस कितने कीमती मिले हैं। एक समझ आया दूसरे का भरोसा है, और हम इसे कहाँ लगा रहे हैं? कैसे दूसरे को गिरा दूं, कैसे दूसरे का नाम निशान मिटा दूं, कैसे दूसरे को हर पल परेशान करूं। हम किसी घोड़े को हर रोज कुछ दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, घास दे रहे हैं, ये बुरे विचार नेगेटिव विचारों को इतनी खुराक दे रहे हैं, हर बार में हमारा जीवन दूसरों को गिराने में लगा हुआ है। तो प्रेमियों, महापुरुष क्या कहते हैं? ऐसे विचारों से क्या होता है कि हमारे जीवन के अंदर पतन का कारण किसी का नहीं, अपने ही पतन का कारण स्वयं बनते हैं। तो राजा को हर वक्त को इसी सोच में रहता कि मैं राजा को कहीं ना कहीं से ये बात एहसास कराऊं कि ये आपके काबिल नहीं, इसको निकालो। आम सामने नहीं आता था। आस पड़ोस के सभी मंत्रियों को किसी न किसी बात में लगाई रखता कि सब राजा तक ये बुराई करे कि राजा से वजीर पद से हटा दो। अब जब राजा ने उसे दरबार में रखा था, जिन चिथड़े कपड़ों से वो दरबार में आया था, उसने अपने वो कपड़े संभाल के एक छोटी सी टंकी में रखे हुए और उसको ताला लगाया। उसकी सोच क्या थी कि मैं अपनी कभी औकात ना भूलूं कि मैं किसी तरह कपड़ों वाला इंसान हूं। ये तो मेरे राजा की मेहरबानी हुई है जो मेरे उसे पद दे दिया। वो क्या करता कि जब राज दरबार से बाहर निकलता, राजा की हर कार्यकलाप से बाहर